ایک دن حضور نے بیان فرمائی اپنے ابو بکر صدیق کی شان، موڑ موڑ کے بیان کی، موڑ موڑ کے نئے نئے رنگ میں۔ حضور نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، فرمایا جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں نا، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں اللہ کریم نے ایک بندے میں جو فٹ کی ہیں، اچھی خصلتیں بنائی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے، تو وہ 360 ہیں۔ کتنی؟ 360۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اگر کسی کو ایک خوبی کا بھی عامل بنا دیا نا، مثلا صبر ہے تو وہ ساری زندگی صبر کو اس نے پکڑے رکھا، یا حیا ہے تو اس نے ساری زندگی شرم و حیا کو پکڑے رکھا، ایک خوبی کا بھی اگر کوئی عامل ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن وہ ایک خوبی اسے جنت میں لے جائے گی، ایک ہی۔ اس لیے کسی کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور خوبی ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی حضور افی احد منہا یا رسول اللہ، آقا ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ یہ عاجزی دیکھیں، عاجزی۔ حضور ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکرین، اے ابو بکر صدیق میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 ہی عطا کی۔ اب آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے اخلاق کتنی عظیم ہستی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خدمت خلق کے حوالے سے جو چیز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کر نکل جاتے تھے کہیں، تو تلاش کرتے تھے کہ یہ جاتے کہاں ہیں۔ صبح صبح نماز فجر پڑھائی اور نکل گئے مدینہ طیبہ سے باہر، کچی آبادی وہاں پہ، تو چھپتے چھپتے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پہنچ گئے۔ ایک کچے سے گھر میں آپ داخل ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ٹھہرے، دیکھتے رہے۔ کچھ دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد آپ چلے گئے گھر سے۔ حضرت عمر پاک اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا تو ایک بوڑھی ضعیف نابینا بی بی وہاں پہ بیٹھی ہے اور بڑی مطمئن بیٹھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی یہ ابھی کون آیا تھا تیرے گھر میں؟ اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون آیا تھا، لیکن تھا کوئی اللہ کا بندہ۔ بی بی تو اس کا نام نہیں جانتی؟ اس نے کہا اس نے نام کبھی بتایا ہی نہیں، میں روزانہ پوچھتی ہوں وہ نام نہیں بتاتا۔ بی بی وہ کرتا کیا ہے؟ کہا وہ صبح صبح روزانہ آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، میں بوڑھی ہوں میرے کپڑے دھوتا ہے، اور پھر مجھے کھانا بنا کے کھلا کے جب میں پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ نام نہیں بتاتا، چپ کر کے چلا جاتا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ حضرت عمر پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں عمر ہم تیری عظمتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یتیم بچیاں، مدینہ طیبہ کی یتیم بچیاں عصر کی نماز کے بعد اپنی بکریاں لے کر مسجد نبوی شریف کے دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عصر کی جماعت کروا کے جب باہر نکلتے تو یتیم بچیاں اپنی بکریاں لے کر باہر کھڑی ہوتی، امیر المومنین ہماری ان بکریوں کے دودھ جو ہیں وہ دھو کے دو۔ تو خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یتیم بچیوں کے جو بکریاں ہیں ان بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دھو کے دے رہے۔ یہ ہے جب ہم خلافت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم نظام اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل اس لیے کڑتا ہے کہ ہماری تاریخ تو بڑی روشن تھی، ہمارے اکابر تو بہت بڑا کام کر کے گئے، ہم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ وہ تھا حقیقی خلافت راشدہ کا نظام جس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، خلیفۃ المسلمین ہر ایک کے مسائل خود اس کی چوکھٹ پہ حل کرتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق عالیہ، میرے حضور فرماتے ہیں ارحم امتی ہوا ابو بکر،
میری امت میں جو سب سے رحیم شخص ہے، نرم دل، حضور نے فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آراف امتی ہوا ابو بکر۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے جس کا نرم دل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لیں تاکہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ آپ کا بیٹا عبد الرحمن آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کی ابا جی اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، غزوہ بدر میں میں ابو جہل کے ساتھ تھا، میں کافروں کے ساتھ تھا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو کئی مرتبہ ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے سمجھا کہ نہیں میرا باپ ہے، میری رگوں میں اس کا خون ہے، تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا جی، فرمایا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا نا میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو اس وقت میرا دشمن نہیں تھا، میرے نبی کا دشمن تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی امت میں جو سب سے نرم دل ہے، ناموس رسالت کی بات آئے تو وہ بھی چٹانوں سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔